آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورۃ النحل کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے اندر وارد آیات سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ النحل یہ مکی سورہ ہے اور یہ قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 16ویں سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں گزر چکی ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، الانفال، التوبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد اور اس طریقے سے دیگر صورتوں کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب دیکھی جاتی ہے تو اس کے ترتیب نزول کے اعتبار سے 75ویں یعنی 69 ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور یہ سورۃ الکہف کے بعد نازل ہوئی اور اس کی آیات 128 128 یہ اس سورہ سے متعلق مختصر سی معلومات ہیں۔ اس سورہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے مکھیوں کی طرف، شہد کی مکھیوں کی جانب یہ وحی کی، یعنی ان کو الہام کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ۔ اس سورے کو سورۃ النعم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سورے کا دوسرا نام سورۃ النعم ہے، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر مختلف نعمتوں کو کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ نازل کی۔ اس سورے کی فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ ان مئین کے اندر شامل ہے، 200 آیتوں والی صورتوں میں شامل ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبور کی ان جگہ پہ دیا گیا۔ اس سورہ سے متعلق بعض احادیث اور بعض آثار ہیں، ان یا اس سورہ کی بعض آیات سے متعلق بعض آثار اور بعض احادیث موجود ہیں۔ ان میں صحت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پہ سورۃ النحل کو پڑھا۔ سورۃ النحل کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پہ کی، یہاں تک کہ جب سجدے کا مقام آیا، سجدے کی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے سجدہ نیچے اترے، سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو اس کے اندر ایک فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ممبر پہ کسی ایسے سورت کی تلاوت کی جاتی ہے جس میں سجدہ آتا ہے تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا جائے گا، اور جب امام سجدہ کرے گا تو تمام لوگ بھی سجدہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر امام احمد اس سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا، پھر اسے نیچے کی جانب لے کر گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ زمین سے اس کو چپکا دیتے، یعنی آنکھوں کو زمین سے لگا دیتے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس آیت کریمہ کو اس سورے کے اس مقام پر رکھ دیا جائے۔ آیت کریمہ کون سی تھی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 19 ہے۔ اسی طریقے سے ابن رجب رحمہ اللہ نے حضرت حسن البصری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ یعنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، پھر کچھ دیر ٹھہر گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ ان اللہ جمع لکم الخیر کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر خیر کو جمع کر دیا ہے، والشر کلہ، اور تمام شر کو بھی جمع کر دیا ہے۔ کہاں پہ؟ فی آیت واحدہ، صرف ایک آیت کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے خیر اور سارے شر کی وہ ایک ہی آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ فواللہ ما ترک العدل والاحسان شیئا من طاعت اللہ الا جمع، اللہ کی قسم عدل اور احسان، اطاعت کی کسی بھی چیز سے وہ نہیں چھوڑتے، ساری چیزوں کو جمع کر لیتے، یعنی عدل اور احسان کے اندر اطاعت کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وَلَا تَرَكَ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرَ وَالْبَغْيَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا جَمَعَ، اللہ کی معصیت سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان تمام چیزوں کو فحش اور منکر اور بغی، یہ تین الفاظ سے جمع کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہر خیر کو جمع کر دیا گیا ہے، ہر شر کو کا ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی خیر و شر، اللہ کی اطاعت و معصیت، دونوں چیزوں کو اس ایک آیت کریمہ کے اندر سمیٹ دیا گیا۔ سورۃ النحل کے مقاصد کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو اجمالی طور پہ جو مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس سورے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، سب سے پہلی بات جو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جن نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور ان نعمتوں کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جب نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نعمتیں شکر پر ابھارتی ہیں، اور جب شکر کیا جاتا ہے تو انسان رب تعالیٰ سے، یعنی جس نے انعام کیا ہے اس سے قریب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جیسے اس دنیاوی زندگی میں اگر کوئی شخص آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، آپ کو کسی نعمت کو دینے کا سبب بنتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کی اس سے قربت ہوتی ہے اور آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں دینے اور اس کو بیان قرآن کریم کی اس سورہ میں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ لوگ شکر ادا کریں اور انسان رب تعالیٰ یعنی منعم سے قریب ہو جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کو ہمیں دیا ہے اور اس سے سورے کے اندر خاص طور پہ ذکر کیا ہے، ان نعمتوں میں سننے اور دیکھنے کی نعمت ہے، بیوی اور اولاد کی نعمت ہے، بارش اور جانوروں کی نعمت ہے، اور گرمی اور سردی سے بچانے والی چیزوں کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس سورے کے اندر توحید کی دلیلوں کو ذکر کیا گیا۔ آپ ایک بات غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی تک جتنی بھی صورتیں کے مقاصد پہ نظر ڈالی گئی، ہر سورے کے اندر توحید کی بات ضرور ہے۔ اس سورے کے اندر توحید کی دلیلوں کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کی عظمت کو بیان کیا گیا اور رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بات ذکر کی گئی ہے، حساب کی بات ذکر کی گئی ہے، مشرکین کو حساب اور عذاب سے کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ذکر کیا ہے، انسانی فطرت کی ایک مثال پیش کی ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صرف رب سے مانگتے ہیں، اور جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، جو کہ ان کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہ حالت ایسی ہے کہ اس میں مسلمان اور کافروں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور مسلمان رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سورے کے اندر مختلف شرعی احکام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، احسان کا حکم دیا گیا ہے، فحش اور منکر چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بدعہدی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے اندر ہجرت و جہاد کا بھی ذکر ہے، اور اس میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جزیلہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے تعلق سے بات کی ہے، اور ان کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے امام تھے اور رب تعالیٰ کے مطیع تھے، اور ہر کسی کے باطل ادیان سے ہٹ کر اسلام کی طرف آنے والے تھے، اور یہ مشرکین میں سے تھے۔ اس میں مشرکین کی بدعتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر قرآن کریم کے بعد آداب کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آداب کا ذکر کیا گیا ہے کہ تلاوت کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رب تعالیٰ سے استعانہ طلب کرنا چاہیے تاکہ رب تعالیٰ شیطان الرجیم سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کو شیطان کے وسائس سے ڈرایا گیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والوں کی رہنمائی کی ہے کہ ان کی دعوت بہترین طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں سختی اور عنف اور ظلم اور بدزبانی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس دین سے متنفر نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر سورہ کے اندر بدلہ کی بات کی گئی، اس طریقے سے بدلہ لیا جائے، برابری ہونی چاہیے اور مساوات ہونی چاہیے، انصاف سے کام لیں گے، اور اسی طریقے سے اگر معاف کر دیا جائے اور تکلیفوں پہ صبر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سورہ کا اختتام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تفصیل اور اس بیان کے ساتھ کیا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو اللہ تعالیٰ کے پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، یہی متقی بندے ہیں، یہی محسنین ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، اس اخلاق سے، اس معاملات سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اختتام میں کیا ہے۔ یہ اس سورہ کے مقاصد سے متعلق مختصر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اچھی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے ہمیں اس سے متصف کرے، اور آمین جو اخلاق کے عابدین میں سے بن جائے، اور جو برے آمین صفات اور لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رکھے، آمین اس صفات